الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی گفتگو کا عنوان ہے مثالی ساس۔ کیمبرج یونیورسٹی نے ریسرچ کی کہ جو عورتیں پریشان ہوتی ہیں ان میں سے 60% وہ ہوتی ہیں جو اپنے انلاز کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں۔ یعنی پوری دنیا میں جتنی بھی عورتیں پریشان ہیں ان میں جو 60% ہیں وہ اپنے انلاز کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ تو عام طور پر جب لائف میں چینجز آتی ہیں تو اس کے ساتھ بندے کو ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے۔ یہ ایڈجسٹمنٹ پرابلم ہوتے ہیں۔ جو ڈاٹر ان لا ہے وہ آتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ شوہر میرا ہے، گھر میرا ہے، یہاں پہ حکومت میری ہوگی، اور مدر ان لا یہ سمجھتی ہے کہ بیٹا میرا، اسے پالا پوسا میں نے اور اب تک یہ میرا رہا، اب یہ نئی آنے والی کہیں میرے بیٹے کو مجھ سے دور نہ کر دے۔ تو ماں کے دل میں ایک فیئر آف ان نون ہوتا ہے، جس وجہ سے ڈاٹر ان لا اور مدر ان لا میں آپس میں شروع سے ہی ایک کھینچا تانی کا معاملہ ہوتا ہے۔ ذرا ذرا سی بات کو دیکھنا، سوچنا، اس نے کیا کہا، اس کا مقصد کیا تھا۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ ریلیشن شپ آپس میں اتنا اچھا نہیں بن پاتا۔ شریعت نے اس کا بہترین اصول بتایا کہ تعلیم یہ دی کہ دیکھو، شادی سے پہلے لڑکی کی ایک ماں تھی، ایک باپ تھا۔ جب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو اب جو ہسبینڈ کے والدین ہیں وہ لڑکی کے لیے ماں باپ ہی کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو شریعت نے ساس اور سسر کو ماں اور باپ ہی کا رتبہ دیا۔ اگر اس اصول کو زندگی میں اپنایا جائے تو ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ جیسے تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، یہ تعلق بھی 2 طرف سے نبھایا جاتا ہے۔ مدر ان لا اپنی طرف سے بچی کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اس کو اپنی بیٹی کی طرح رکھے، اس کو غیر نہ سمجھے، اور ڈاٹر ان لا مدر ان لا کو اپنی ماں کی طرح سمجھے اور اس کی ایڈوائس کو کرٹیسزم نہ سمجھے۔ جب دونوں طرف سے یہ کوشش ہوگی تو یہ ریلیشن شپ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا رہے گا۔ شادی کے بعد یہ ایک ٹگ آف وار ہوتا ہے جس میں 2 عورتیں کھینچا تانی میں جو ہے وہ لگی ہوتی ہیں، اور ان کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ ہو از گوئنگ ٹو بی دی پرائمری وومن آف دی فیملی، کہ گھر کے اندر بات کس کی چلے گی۔ مدر ان لا چاہتی ہے کہ فائنل ڈیسیژن میرا ہو، جو میں کہہ دوں بس اس کو مانا جائے، اور ڈاٹر ان لا کہتی ہے کہ میرا ہسبینڈ ہے لہذا حکومت میری ہونی چاہیے۔ تو یہ چیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹینس ہونے کا سبب بنتی ہے۔ چنانچہ اٹلی کے ایک انسٹیٹیوٹ نے 26 سال اس کے اوپر ریسرچ کی۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی محنت کی ہوگی، کتنا پیسہ لگایا ہوگا، کتنے مین آور اس کے اوپر لگے ہوں گے، کہ ایک انسٹیٹیوٹ نے 26 ایئرز میرڈ لائف کے اوپر سرچ کی، اس کا ڈیٹا اکٹھا کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے دونوں کو محنت کرنی پڑتی ہے، مدر ان لا کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور ڈاٹر ان لا کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ ایک ڈاٹر ان لا کے 2 بچے تھے،
تو جب مدر ان لا چاہتی کہ میں ان بچوں سے ملوں تو یہ اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتی تھی. حد الوسع اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ مدر ان لا بچوں کو نہ مل سکے. وہ کہتی ہے کہ جب میرے بچے خود بڑے ہو گئے اور پھر ان بچوں کی شادیاں ہو گئیں تو جو میں نے اپنی مدر ان لا کے ساتھ کیا تھا آنے والی ڈاٹر ان لا نے میرے ساتھ وہی کچھ کیا. عدلے کا بدلہ، ٹٹ فار ٹیٹ. تو کہنے لگی کہ پھر مجھے سمجھ آئی مدر ان لا بننے کے بعد کہ ڈاٹر ان لا کیا کرتی ہے، مگر اب تو وقت ہاتھ سے گزر چکا تھا. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ٹائپس آف مدر ان لا کی چند قسمیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی قسم کہ ایسی مدر ان لا کہ جو بچے کے بارے میں کہتی ہے کہ ہی ول آلویز بی مائی بیبی. اس کا نام انہوں نے لکھا ہے بیبی مدر ان لا. یہ وہ مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بچے کا بہت خیال رکھتی ہیں، ان کو کھانے پکا کے کھلاتی ہیں، ان کے کپڑوں کا خیال کرتی ہیں. یہ شادی کے بعد بیوی کو اس کی ڈیوٹی نہیں ادا کرنے دیتی بلکہ وہ کام بھی خود کرتی ہیں. یعنی بچے کے بارے میں یہ بہت پوزیسو ہوتی ہیں. اور دوسری جو قسم ہے وہ کریٹک کہلاتی ہیں. یہ وہ مدر ان لاز ہوتی ہیں کہ جو صرف طنز کرتی ہیں، ایک فقرہ بولتی ہیں اور اس ایک فقرے میں ساری بات کہہ جاتی ہیں. اور عام طور پر مرد لوگ جو ہیں سادہ ہوتے ہیں، ان کو اتنا باتوں کی گہرائیوں کا اندازہ نہیں ہوتا. تو جب کبھی بات ہوتی ہے تو یہ بیٹے کے سامنے سچی بھی بن جاتی ہیں، کیونکہ الفاظ اس نے ایسے بولے ہوتے ہیں کہ جس کے دونوں طرح کے معنی لیے جا سکتے ہیں. اور اگر کبھی پھنس جاتی ہے تو یہ سہارا لیتی ہے میں تو مذاق کر رہی تھی. لیکن یہ الفاظ کے ذریعے، باتوں کے ذریعے اپنی بہو کا دل جلاتی رہتی ہے. تیسری قسم وہ ہے کہ جو پوری زندگی میں انوالو ہوتی ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ٹائم بھی نہیں مل پاتا. ہم نے بھی اپنی زندگی میں بعض ایسے گھروں کے بارے میں سنا ہے کہ جہاں پر بیوی کو اپنے ہسبینڈ کے کمرے میں جانے کے لیے بھی پرمیشن لینی پڑتی تھی. اب یہ کتنا ظلم ہے. ایک بچی ہے، اس کی شادی ہو چکی، اور اب ساس صاحبہ جو ہیں وہ درمیان میں ایسی بیوروکریسی انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ اس کی مرضی ہوتی ہے تو بیوی خاوند کے کمرے میں جا سکتی ہے، ورنہ کمرے میں ہی نہیں جا سکتی. ایسی جو مدر ان لاز ہوتی ہیں یہ کسی باؤنڈری کی رسپیکٹ نہیں کرتی، وہ باؤنڈری چاہے فزیکل ہو یا ایموشنل ہو. چوتھی ٹائپ آف مدر ان لا جو ہے وہ کہلاتی ہے کہ یہ ڈاٹر ان لا کی مسٹیکس ڈھونڈتی رہتی ہے اور گلٹ کے ذریعے اس کو کنٹرول کرتی ہے. اس کی مسٹیکس اس کو یاد دلا کے تم نے یہ غلطی کی، تم نے یہ غلطی کی، تم نے یہ غلطی کی، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ایک گلٹ کا احساس پیدا کر دیتی ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بچی سرنڈر کر جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گی. تو یہ گلٹ کے ذریعے اپنی ڈاٹر ان لا کو اپنی باندی بنائے رکھتی ہے. ایک مدر ان لا ہوتی ہے، ریجیکٹر اس کو کہتے ہیں. یہ وہ ہوتی ہے کہ جس نے شروع سے نیت ذہن میں کی ہوتی ہے کہ میں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، لہذا ڈاٹر ان لا سونے کی بھی بن جائے تو وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اس کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی الٹا پہلو نکال ہی لیتی ہے. یہ ڈاٹر ان لا کے مائنر فالٹ کو بھی زوم کر کے بڑا بنا لیتی ہے. اور چھٹی قسم جو ہے وہ ہے، اس کو کہتے ہیں ماسٹر آف چاؤز. یہ وہ ساس ہوتی ہے
کہ جس کی اپنی ازدواجی زندگی ٹھیک نہیں گزرتی، لہذا وہ بہو کو بھی چین سے نہیں جینے دیتی. جو اس کے ساتھ گزرا ہوتا ہے وہ اسی کو ریپلے کرتی ہے اور اپنی بہو کے بھی ناک میں دم کر دیتی ہے. ایک 7ویں ٹائپ ہے، اس کو کہتے ہیں بلی مدر ان لا. یہ ایک جملہ بولنے کی ماہر ہوتی ہے. مثال کے طور پہ یوں کہے گی خامد کے سامنے، مجھے پتہ ہے تم بہت مصروف ہو لیکن تمہارا گھر بہت گندا ہے. تو ایک فکرہ بول کے اس کے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتی ہے. اور اگر وہ اس پر رد عمل دکھائے تو کہے گی میں تو تمہاری نشاندہی کر رہی تھی، تمہارے ساتھ خیرخواہی کر رہی تھی. تو یہ خیرخواہی کے اس وقت جو ہے موڈ میں آ جاتی ہے. حالانکہ اصل اس کا مقصد یہ ہوتا ہے خامند کے سامنے بیوی کی ایسی ویکنس کو بیان کرنا کہ خامد فیل کرے کہ میری بیوی کے اندر کمزوریاں ہیں. آگے ایک کوشچن ہے کہ وائی ڈو مدر ان لاز ایکٹ لائک دس؟ ساس اس طرح کیوں کرتی ہے آخر؟ اس پر ریسرچ کی گئی تو اس کی کئی ساری ریزن نکلی ہیں. ایک ریزن تو یہ کہ وہ دل میں بہو کو فیملی کا ممبر ہی نہیں سمجھتی، آؤٹ سائڈر سمجھتی ہیں. اور چونکہ وہ اس کو آؤٹ سائڈر سمجھتی ہیں اس لیے اس کے ساتھ وہ ایکویشن ٹھیک ہی نہیں کرتی. پھر اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں اپنے بیٹے کو لوز نہ کر بیٹھوں، میرا بیٹا مجھ سے دور نہ ہو جائے، یہ آنے والی لڑکی کہیں میرے بیٹے کو ایسے چنگل میں نہ پھنسا لے کہ بیٹے کا چہرہ دیکھنے سے ہی میں محروم ہو جاؤں. یہ ڈر بھی ہوتا ہے ان کے دل میں. یہ وہ مدر ان لاز ہوتی ہیں کہ جن کی ہمیشہ یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ ڈاٹر ان لا ہیز اسٹولن مائی سن، اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے چرا لیا ہے. ساس کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ میں خوش رہوں اور ڈاٹر ان لا کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ میرا گھر ہے، اس گھر میں مجھے خوش رہنے کی اجازت ہونی چاہیے. تو چونکہ ڈفرینس آف انٹرسٹ ہے اس لیے بہو اپنے کام میں لگی ہوتی ہے، ساس اپنے معاملات میں لگی ہوتی ہے. اب اگلی بات پریکٹیکل سٹیپس ٹو بی اے گڈ مدر ان لا، کہ پریکٹیکل سٹیپس کیا لیے جا سکتے ہیں جس سے کہ ایک مدر ان لا گڈ مدر ان لا بن کر رہے. ان میں پہلی بات ہے کہ کٹ دی ایپرن اسٹرنگ آف یور سن، کہ شادی سے پہلے بچہ کنوارا تھا اور پوری طرح ماں کے سپردگی میں تھا. اب جب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد اب اس بچے کو آزادی دینی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کی ایڈجسٹمنٹ خود کرے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آخر بیٹا ہے اور بیٹا ماں سے کبھی بھی دور نہیں جا سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو ڈاٹر ان لا ہے اس سے تو بیٹے کی سپریشن ممکن ہے لیکن ماں سے بیٹے کی سپریشن ممکن نہیں ہوتی. زندگی میں یہ ایسا تعلق ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اس لیے مدر ان لا کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اللہ سے دعائیں مانگتی رہے اور خیر خواہی کی زندگی گزارتی رہے. پھر شادی کے بعد ماں کو چاہیے کہ ریڈیوس یور ایکسپیکٹیشنز فرام یور سن، کہ شادی سے پہلے بیٹے کی اویلیبلٹی 100% تھی لیکن شادی کے بعد اب اس کو اپنی بیوی بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے، تو اس لیے اس سے ایکسپیکٹیشن خود ہی تھوڑی کم کر لی جائیں.
یعنی نئی سچویشن کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے بنسبت اس کے کہ انسان ایکسپیکٹ زیادہ کرنے لگ جائے. ایک اہم نقطہ کہ ویلکم یور ڈاٹر ان لا ان یور فیملی، کہ آنے والی جو بچی ہے اس کو محبت پیار سے رکھیں اور اسے اپنی فیملی کا حصہ بنائیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ انکریج یور سن ٹو کنسلٹ ہز وائف. اگر بیٹا کوئی بھی بات کرے تو بیٹے کو مشورہ دیں کہ بیٹا اپنی بیوی سے مشورہ بھی کر لو تاکہ میاں بیوی کا آپس کا تعلق اچھا رہے. اور مدر ان لا کو شی شوڈ بی ہیپی کہ بچے نے اپنی پسند کی بیوی چن لی ہے. لہذا جو اپنے گھر کی ڈیلی ڈسکشن ہیں اس میں ڈاٹر ان لا کو شریک کرنا چاہیے. فیملی سٹوریز اس کے سامنے بیان کرنی چاہیے. اور ایک یہ کہ ڈاٹر ان لا کو کام کرنے کی فریڈم دینی چاہیے. فرض کرو بچوں کو ریز کرنا ہے یا کچھ اور تو شی شوڈ لرن فرام ہر ایکسپیرینسز. وہ اپنی مسٹیک سے لرن کرے، اس کو کرنے دیں. ہوتا کیا ہے کہ فرض کرو اگر وہ بچے کے لیے فیڈر بنا رہی ہے تو چھوٹی سی چیز ہوگی تو مدر ان لا فوراً اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دے گی. اب مدر ان لا تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے خیر خواہی کی نیت سے، مگر ڈاٹر ان لا اس کو آبجیکشن سمجھتی ہے کہ لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا، کیا مجھے بچے کا فیڈر بنانا بھی نہیں آتا، کیا یہ بھی نہیں آتا، میں اتنی بھی جو ہے گنوار نہیں ہوں، ان پڑھ نہیں ہوں. اب دیکھیں اس نے تو تھوڑا اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا تھا کہ بچہ یوں نہ کرنا یوں کر لینا. تو اس میں دستور یہ ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو اس ماں کو وہ کام کرنے دیں. اگر وہ مسٹیک کرے گی تو اس سے لرن بھی کرے گی. بہت جلدی اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. Any unasked advice is interference. جب اس کو ایڈوائس نہیں چاہیے اس وقت اس کو ایڈوائس دینا یہ انٹرفیئرنس کہلاتا ہے. مدر ان لا اور ڈاٹر ان لا ان کے ریلیشن شپ کے لیے وٹامن کی حیثیت رکھتا ہے کہ دونوں کی کوئی کامن ہابی ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ گھر کے اندر درس قرآن کروانا، ویکلی تعلیم کروانا، کوئی ایسی ایکٹیویٹی کہ جو ساس کی بھی پسند ہے اور بہو کی بھی پسند ہے. تو جب ایسی کامن ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس سے ساس اور بہو کا ریلیشن شپ پہلے کی نسبت مضبوط ہو جاتا ہے. مدر ان لا کو یہ بھی چاہیے کہ جب وہ اپنے بیٹے سے کال کرے فون پر بات کرنے کے لیے تو اپنی بہو سے ضرور بات کرے. صرف بیٹے سے بات کر لینا پھر اس سے بہو کے دل میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، کیا بات کی مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو بتاتا ہی کوئی کچھ نہیں کہ یہ آپس میں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں. تو اس کا دستور یہ ہے کہ جب آپ بیٹے سے بات کریں تو چند منٹ کے لیے اپنی بہو سے ضرور بات کر لیں تاکہ وہ یہ سمجھے کہ مجھے بھی ویلیو دی گئی ہے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے سامنے اس کی بیوی کی تعریف کریں. جب بہو کی تعریف ہسبینڈ کے سامنے کی جائے گی تو بہو کے دل میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور وہ گریٹفل بن کر رہے گی اپنی ساس کی. پھر جو ڈاٹر ان لا اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہی ہے، جاگ رہی ہے راتوں کو، سارا دن ان کی خدمت لگی ہوئی ہے، اس پر اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس کی ایفرٹس ہوتی ہیں اس کے لیے. جب کوئی بھی ساس اس طرح اپنی بیوی اپنی ڈاٹر ان لا کو اپریشیٹ کرے گی تو وہ پھر جب ضرورت پڑے گی تو خود آ کے ساس سے مشورہ پوچھے گی کہ مجھے اس کام میں کیا کرنا ہے. گائیڈ لائنس وہ خود آ کے لے گی.
اس کا بہترین دستور یہی ہے جو شریعت نے بتایا کہ ڈاٹر ان لا کو ڈاٹر ان لو بنا کے رکھنا چاہیے. اگر ساس اپنی ڈاٹر ان لا کو ڈاٹر ان لو بنا کے رکھے اور اس کو کبھی گفٹ دے، کبھی اس کو اپریشیٹ کرے، تو وہ بچی تو پھر اپنی ماں کو بھول جائے گی اور اس ساس کو اپنی ماں ہی سمجھنا شروع کر دے گی. ہم نے اپنے گھر میں اس کے منظر دیکھے ہیں. ایک مرتبہ ہم نے واپس جانا تھا مہد میں، تو ہمارا ایک پروگرام سیٹ تھا کہ ہم 11 تاریخ کو آئیں گے، مگر کچھ کام ایسے پڑ گئے کہ ہمیں اپنی سیٹ ایکسٹینڈ کروانی پڑ گئی. چنانچہ ہم نے کہا کہ ہم 11 کی جگہ 17 کو آئیں گے. اب جب یہ خبر گھر دی تو سیف اللہ کی بیوی نے تو رونا شروع کر دیا کہ آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں آئیں گے، ہم انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، مشکل سے دن ختم ہوتے ہیں تو ایک نئی ڈیٹ مل جاتی ہے. تو مجھے وائف نے بتایا کہ بچی تو رو رہی تھی. میں نے کہا کوئی بات نہیں، چونکہ ہم اس کے بچوں سے بہت اٹیچڈ ہیں، حنانہ اور سرمد سے، تو اس لیے وہ ماں بھی بہت اٹیچڈ ہے، تو وہ اس لیے رو رہی ہے. مگر جب شام کا وقت ہوا تو بڑے بیٹے کی بیوی نے فون کیا تو اس نے بھی رونا شروع کر دیا. امی ہم اتنے دن ہو گئے آپ کو ملے نہیں اور آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتی اور ہم آپ کو مس کر رہے ہیں. اب اس پہ میں حیران تھا کہ دیکھو آج کے دور میں بھی اگر مدر ان لا ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے تو ڈاٹر ان لا آج بھی اپنی مدر ان لا کے لیے روتی ہیں. اگر کبھی میاں بیوی کے درمیان کوئی آرگومنٹ ہو جائے تو مدر ان لا کو چاہیے کہ وہ اپنی سن کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے اپنی ڈاٹر ان لا کو ڈیفینڈ کرے. اگر مدر ان لا کا کوئی ڈاٹر ان لا کے ساتھ پرابلم ہے تو اس میں اپنے بیٹے کو فوراً انوالو کر لینا یہ عقل مندی نہیں ہوتی. چاہیے کہ اپنے پرابلم کو خود ہی سالو کر لیا جائے. چنانچہ مدر ان لا اور ڈاٹر ان لا سے ڈائریکٹ بات کر کے خود ہی بات کو صاف کر لے. چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے بیٹے کو درمیان میں لے کے آ جانا، اس سے کمپلیکیشن بڑھ جاتی ہیں. مدر ان لا کو ہمیشہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ڈاٹر ان لا کے اندر بہت ساری کوتاہیاں ہیں تو میرا بیٹا بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، خامیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں، تو اس کا مارجن بھی پھر اس کو دینا چاہیے. ساس چونکہ عمر میں بڑی ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ شی شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ. انگریزی میں کہتے ہیں ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ، کہ بڑا کام کرنے کے لیے بندے کو دل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے. تو مدر ان لا چونکہ عمر میں بڑی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنا دل بڑا کرے اور اپنی ڈاٹر ان لا کو بھی اپنی بیٹی کی طرح رکھے اور اپنے بیٹے کو بھی سمجھا کے رکھے. اور ایک بہترین اصول یہ ہے کہ اپنی ڈاٹر ان لا کے لیے نماز کے بعد دعائیں بھی مانگے. انسان اپنی کوششیں تو فوراً شروع کر دیتا ہے، لیکن اسباب کی کوششوں میں جو دعا ہے یہ سب سے بہتر کوشش ہوتی ہے. تو اگر اللہ سے دعا مانگے گی کہ اے اللہ میری بہو کے دل میں میری عزت پیدا کر دے، میری محبت پیدا کر دے، تو اللہ تعالیٰ دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیں گے اور مدر ان لا اور ڈاٹر ان لا کا آپس کا تعلق اچھا بن جائے گا. اچھا، ایک عجیب سائنس کا نقطہ سمجھ لیجئے کہ عورتوں کو مہینے میں کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جو پیریڈز کہلاتے ہیں. ہر مہینے یہ ایام آتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر عورت جو ہے وہ حاملہ بھی ہو جاتی ہے اور مدر بھی بن جاتی ہے. لیکن 50 سال کی عمر کے بعد یہ پیریڈ ختم ہو جاتے ہیں. اس کو مینوپاز پیریڈ کہتے ہیں.
یہ مینوپاز پیریڈ صرف انسانوں میں ہوتا ہے، یہ جانوروں میں نہیں ہوتا۔ چنانچہ جانوروں میں جن جانوروں کو پیریڈز آتے ہیں فیمیلز کو، ان کو ساری زندگی آتے رہتے ہیں، مگر انسانوں میں ایسا نہیں۔ انسانوں میں 50 کے بعد یہ پیریڈ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر سائنسدانوں نے ریسرچ کی کہ ایسا کیوں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے، یہ فطرت کا ایک بنایا ہوا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اگر اس عورت کے ہاں اولاد ہوئی تو 50 سال تک اس کی اولاد ہوئی، اس کے بعد اب اس کی اپنی اولاد اتنی بڑی ہو گئی کہ ان کی شادیاں ہو گئیں، تو جب اس کی اولاد کے آگے بچے ہوں گے اس وقت خود ساس کے اپنے چھوٹے بچے نہیں ہونے چاہیے، تاکہ ڈاٹر ان لا اور مدر ان لا کے درمیان کمپٹیشن نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدر ان لا کو فارغ کر دیا کہ ڈاٹر ان لا کو مدد کی ضرورت پڑے گی، اب تمہاری عمر ایسی ہو گئی ہے کہ تمہارے اپنے بچے تو ہو نہیں سکتے، تم اپنی ڈاٹر ان لا کو ہیلپ کرو بچوں کے برنگ اپ کرنے میں۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ پر کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے کتنی مہربانیاں فرمائی ہیں، ورنہ تو ماموں چھوٹا ہوتا اور تو اللہ تعالیٰ نے ڈاٹر ان لا اور مدر ان لا کے اس کمپٹیشن کو ہی ختم کر دیا۔ لب لباب یہ ہے کہ اگر ہم شریعت سنت کا خیال رکھیں اور جو دین اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو ہمارے اس دنیا کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں اور آخرت کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ ایک جوک بنا ہوا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین کپل آدم علیہ السلام اور اماں حوا تھے۔ دنیا کا سب سے بہترین کپل حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا تھے، اور ریزن کیا تھی کہ ان دونوں کے ان لاز نہیں تھے۔ چنانچہ ایک مدر ان لا نے اپنی ڈاٹر ان لا کے بارے میں ایک پویم لکھی، I know you really love my son, I see it in your eyes, you both have joined together and you are sharing your lives. Together you have shared joyful times and there have been some tears. You have been there for each other, committed through the years. You make my son so happy, my dreams are coming true. He would not want to live his life with anyone other than you. You are such a blessing in so many different ways. You are part of our family and we love you more each day. تو اگر ساس اپنی بہو کو اس طرح اپریشیٹ کرے گی اور یہ سمجھے گی کہ اس نے میرے بچے کو آ کے پرسکون زندگی دی ہے اور اس کو محبت دی ہے، پیار دیا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ پھر ڈاٹر ان لا کے دل میں مدر ان لا کی بھی محبت آ جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی یہ ریلیشن شپ ہے اس کو مضبوط بنائے اور ہمیں شیطان کی مکاریوں سے اللہ محفوظ فرمائے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جو برا پارٹ پلے کرتا ہے وہ بدبخت شیطان کرتا ہے۔ ایک کے دل میں دوسرے کی بدگمانی، دوسرے کے دل میں پہلے کی بدگمانی، اور الجھا دیتا ہے آپس میں تاکہ نہ یہ عبادت کر سکیں، اور اگر عبادت کی بھی ہے تو ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے ان کی عبادت ضائع ہو جائے۔ تو شیطان کو اللہ تعالی ہم سے دور رکھے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ شیطان سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔